اور شاید سیرت النبی کا یہ پہلو بہت کم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس اقرا کی وحی کے آنے سے متصلاً قبل مدت کا ہمارے پاس تعین نہیں ہے، کئی مہینے یا کتنا لمبا عرصہ لگا ہے۔ حضور جو مراقبہ کرتے تھے غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ کئی دن مقیم ہیں، دن رات وہیں ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ کھانے پینے کا سامان کر دیا ہے، بس وہاں چلے گئے ہیں، اور وہاں جو ہے قیام ہے دن اور رات، کئی دن کیا کرتے تھے؟ حدیث میں الفاظ آتے ہیں یتحنس فیہ، وہاں آپ عبادت کرتے تھے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوا کون سی عبادت؟ وہ یہودوں کے ہاں پیدا ہوتے تو یہودیوں والی عبادت کرتے، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتے تو عیسائیوں والی عبادت کرتے، پیدا تو ہوئے مشرکین کے ہاں عرب کے اندر مکے میں، ظاہر بات ہے وہ عبادت کرنے کا سوال ہی نہیں، سلیم الفطرت انسان، آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تو کون سی عبادت کرتے تھے؟ تو شارحین حدیث نے اس کا حل نکالا ہے، کانا صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، کہ حضور کی جو عبادت غار حرا میں تھی وہ غور و فکر، سوچ بچار۔ میرا دعویٰ یہ ہے پوری انسانی فلسفیانہ سوچ کے مراحل اللہ نے طے کرائے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ سارا مرحلہ جو تھا یہ اسی لیے تھا کہ حضور اپنی سوچ سے، غور و فکر سے، اپنی سلامتی طبع اور اپنی سلامتی فطرت کی رہنمائی میں، اب سلیم عقل کی رہنمائی میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر و اعتبار، اور اس کے نتیجے میں پھر جہاں پہنچے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے پایا آپ کو کہ آپ ہدایت کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تو ہم نے پردے اٹھا دیے، آؤ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اب یہاں نوٹ کیجئے جو نقطے کی بات ہے، دیکھیے ایک بہت اہم حقیقت جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور نگاہوں کے سامنے آ جائے تو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اس میں تحریف ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ اگر اللہ نے ضمانت لی ہوتی کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ کیا انجیل اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ یقیناً تھی، تحریف ہو گئی، کیوں؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اور اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے تحریف کیے بغیر؟ غور کر لیجئے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ قرآن کے ترجمے میں تحریفیں ہوئی ہیں، قرآن کی تفسیروں میں تحریفیں ہوئی ہیں، ہاں ایک متن قرآن ہے اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ سوال یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر جو ہے یہ تو تورات کو بھی کور کرتا ہے، یہ انجیل کو بھی کور کرتا ہے، زبور کو بھی کور کرتا ہے، اللہ ہی نے نازل کی تورات، اللہ نے نازل کی، اور خاص طور پر سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے اتاری تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ پھر انجیل کے بارے میں فیہا ھدی و نور، اس انجیل میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ غور طلب بات کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا؟ بلکہ میں ذرا اور ایک لطیف انداز میں اس کو آپ کے ذہن کی گہرائیوں تک لے جانے کے لیے عرض کروں گا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ سے شکوہ کریں کہ اے اللہ ہم بھی تیری کتابیں، قرآن بھی تیری کتاب، یہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ قرآن کو تحفظ دیا، ہمیں نہیں دیا، کیا ہم تیری کتابیں نہیں؟ یقیناً ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور وآتیناہ الانجیل، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، فیہا ھدی و نور،
اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، تو یہ ہم سے سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ اس کی وجہ سمجھ لیجئے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ابھی ہدایت اپنے ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی، ابھی اسے اپنے نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال تک پہنچنا تھا۔ یہ انٹرم پیریڈ کی جو ہدایات آ رہی تھی درمیانی عرصے کے لیے، عبوری دور کے لیے، ان کو مستقل طور پر محفوظ کر دینے کی چندہ حاجت نہ تھی۔ جب وہ کامل ہدایت آ گئی، مکمل ہدایت آ گئی، ٹوٹل ہدایت آ گئی، نوع انسانہ پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، ہدایت کی تکمیل ہو گئی، وہ ہدن نہیں رہا، اب الہدا ہو گیا ہے، دی گائیڈنس، اب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا۔ یہاں ہے وہ نقطہ جس کو کہ آگے کہ میں نے لکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کو یہی بیان کر دوں۔ ایک قادیانی سے جب میں نے اس معاملے پر بحث کی ہے تو جو سورہ بقرہ میں آیا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو میری دلیل کے آگے وہ بالکل مبہوت ہو کر رہ گیا، دائیں بائیں بغلیں جھانکنے کے سوا کچھ نہ رہا۔ دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجئے۔ پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر، غلام احمد قادیانی تھا کہنا چاہیے، غلطی سے طے کے بیٹھا ہوں۔ آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا، ایک شوشہ چھوڑا، نبوت اور وحی تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان ختم نہیں ہوئے وحی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرس کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے، یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو۔ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے؟ دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی۔ ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی۔ ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے۔ یہ کیوں؟ یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا، ابھی انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا؟ اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا، اور جب وحی جاری ہے تو نبوت جاری ہے، لہذا پھر آخر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا، یہ اصل میں چالاک اور ہوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت بھی ہو گئے، دفن بھی ہو گئے، زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا دیے گئے، وہ آسمان پر ہے، کیسے ہو سکتا؟ اب عام مسلمان کے لیے اس میں بھی ایک اپیل ہے کہ اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ افضل ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اصحاب کہف اگر 300 برس تک سوتے رہے تو اس میں کون سی افضلیت ہو گئی؟ کوئی افضلیت کا سوال نہیں۔ اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر 100 برس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، کون سی افضلیت اس میں ہو جائے گی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کر سکتا۔ لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں یہ، لہذا اس نے شوشہ چھوڑا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیثوں کے اندر ہے، حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اطمینان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ سولی نہیں چڑھائے گئے، وہ سولی چڑھائے گئے، وہ فوت نہیں ہوئے، البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے، پھر ان کا علاج معالجہ ہو گیا، پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے، یہاں آ کر ان کا انتقال ہو گیا، یہاں دفن ہوئے، یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود ہے۔ یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے، اور اس سے عوام الناس جو ہیں
جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی، یا جذباتی طور پر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے، وہی رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟